فرمایا وانا حق بالغیر، فرمایا حسین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ یزید کے مقابلے میں آئے، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں حسین کہ میں تو اچھا اب جو فوج سامنے کھڑی تھی، آپ نے یہ بات تو آپ نے پہلے فرمائی نا، پھر جو سامنے آئے ہوئے تھے نا مقابلے میں، جو کہتے تھے دل تے تواڈے نال لیکن تلوار تواڈے نال کوئی، آپ نے فرمایا قد اتتنی کتبکم وقدمت رسلکم ببیعتکم، فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں جو تم نے مجھے بھیجے ہیں، اور بہت سارے قاصد تم نے میرے پاس بھیجے ہیں، کس بات پر؟ انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، کہ میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو تم پھر میرے ساتھ مل کر لڑو گے، مجھے یزیدی فوج کے حوالے نہیں کرو گے، یہ تمہارے خطوط ہیں میرے پاس، انکم لا تسلمون ولا، اور تم میرے اوپر حملہ کے وقت خاموش نہیں بیٹھے رہو گے، یہ تم نے لکھا ہوا ہے اس میں، فَإِن تَمَمْتُمْ بِبَيْعَتِكُمْ تَرْشُدُوا، فرمایا اگر تم اپنی اس بیعت پر قائم رہتے ہو تو پھر ہدایت پا جاؤ گے، تُصِيبُوا رُشْدَكُمْ، ہاں جی پھر تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے پھر آپ نے لوگ پھر دیکھنے لگے یہ کون ہے، جان بوجھ کر بھی لوگ آنکھیں بند کر دیتے ہیں نا، کچھ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے جو ہمارے سامنے خطبہ دے رہے ہیں یزیدی فوج میں سے، تو فرمایا فَأَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ عَلِي وَابْنُ فاطمہ بنت رسول اللہ، فرمایا جانتے ہو کہ میں حسین بن علی ہوں اور میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا صاحبزادہ ہوں، جانتے ہو مجھے، نفسی ما نفسکم والی ما آلکم فلکم فی اسوۃ، آپ نے فرمایا یہ مت رکھنا کہ حسین تمہیں میدان میں چھوڑ کر چلا جائے گا، جہاں میں رہوں گا، جہاں تم رہو گے حسین تمہارے ساتھ رہے گا، جہاں تمہارے اہل و عیال ہوں گے حسین کے بچے بھی وہی ہوں گے، نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوۃ۔ اے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اے میرے بچے سارے میں بھائی ناڑ لے آیا، سارا خاندان لے آیا، حسین کے میرے فلکم فی اسوۃ، تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَنَقَضْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ فِيهِ لَهُ نُكْرَةٌ، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو، میری بیعت تم ختم کرتے ہو، تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے، لَقَدْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مسلم، فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے ابا جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو، اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو، اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے، وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِكُمْ فَحَظَّكُمْ أَحْطَاطُمْ وَنَصِيبَكُمْ دَيَّاتُمْ، فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں، جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آ گئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آ گئے، فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں، جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا، جو خدمت آنی تھی تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا، فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَى نَفْسِهِ، فرمایا جس نے اپنا عہد و پیمان توڑا قیامت والے دن اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ حسین آج برات کا اعلان کر رہا ہے، آگے کیا آخری جملہ فرمایا، فَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ان قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا، اور پھر السلام قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں،